چنگیز خان نے بھی ظلم نہیں کیا، فرعون نے بھی ظلم نہیں کیا، جو کہ یہ شی جن پنگ حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے، ہمارے نسلوں کو، ہمارے بڑے بزرگوں کو، عالم کو انہوں نے برباد، تباہ برباد کر دیا انہوں نے ہمیں. آپ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کی مجموعی آبادی تقریباً 22 کروڑ سے زائد ہے. یہاں پہ کئی زبانیں اور ثقافتیں آباد ہیں، اور انہی میں کچھ 700 سے زائد خاندان ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہے، جو پیدا تو یہاں ہوئے مگر ان کا تعلق سرحدوں سے پار صدیوں پرانا ہے. میرا نام محمد عمر خان، معروف نام عمر ایغور ہے. میرا تعلق ایسٹ ترکستان سے ہے. میں راولپنڈی میں پیدا ہوا ہوں. میرا آباء و اجداد ایسٹ ترکستان، جس کے نام چائنا نے صوبہ سنکیانگ رکھا ہوا، وہاں سے ہجرت کر کے 1967 میں گلگت سے راولپنڈی میں آباد ہو گئے تھے. ہمارا تاریخ ایسا ہے کہ ہمارا جو وطن ہے ایسٹ ترکستان، یہ ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان جتنے بھی ریاستیں ہیں، یہ پہلے ایک ملک تھا. تو کچھ ریاستیں روس نے قبضہ کر لیا ہے. جو ہمارا جو ایغور جو ریاست ہے، اس کو جو ہے نا چائنا نے قبضہ کر لیا ہے. جو تاجک قرغیز ہیں وہ تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہم ایغور جو ہے نا چائنا کے پاس ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ایغور قوم ہے وہ آزاد نہیں ہے. تو ہمارے جو ثقافت ہے یہ ہمیں جو ہے، یہ جو ازبکستان، قرغیزستان، ان سے ملتے جلتے ہیں سارے. ترک اصل میں ہم ترک ہیں. یہ ہم یہاں ایسٹ ترکستان جس کا نام ہے، یہ ہزاروں سال سے ہم یہاں آباد ہیں. ہمارے آباء و اجداد اسی کے ایشیا کے سینٹر میں جو ہے ایسٹ ترکستان جو ہے ازبکستان، ہم یہاں سے آباد ہیں، ہم یہیں کے مقامی ہیں. ہمارا ترک کلچر ہے. ہمارے جو کھانے ہیں یہ دنیا کے اندر سب سے مشہور کھانے ہیں. بلکہ ہمارا جو کاشغر ہے بہت معروف مشہور جگہ ہے. وہاں پر لوگ دنیا سے لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے، جیسا کہ لغمن، منتو، سیوکش، پلاؤ، یہ کھانے کے لیے دنیا سے لوگ وہاں کاشغر آیا کرتے تھے. تو اب تو وہاں کے حالات کشیدگی ہونے وجہ سے کوئی لوگ کاروباری لوگ وہاں نہیں جا پا رہے ہیں. تو ہمارا جو لکھائی ہے وہ عربی اور فارسی سے ملتے جلتے ہماری لکھائی ہے. وہاں جو چائنا قبضہ کرنے کے بعد سارا کچھ ختم ہو گیا ہمارا. وہاں پر ہم اپنے کلچر، اپنے مادری زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے مذہب کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا. ہمارے مذہب کا جو ہے فرائض جو ہے اسلامی جو ہمارے فرائض ہیں اس کو ختم کیا ہے. تو یہ جو چائنا کے اندر جو ہمارا جو ایغور قوم ہے، یہ اصل میں یہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا ان کا تعلق ہے، یا اصل میں مسلم ہے اور اہل سنت سے ہیں. 1948 میں موزوتونگ کا دورہ ہوا ہے ہمارے صوبہ سنکیانگ میں، کیونکہ ہمارے جو صوبہ سنکیانگ ہے یہ بہت ہی مالا مال ہے. اس کے پاس پٹرول، مدنیات سے بہت مالا مال ہے. پٹرول، مدنیات، گیس، کوئلہ، یہ بہت زیادہ ہمارے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. اس کے جانے کے بعد چائنا گورنمنٹ نے پالیسی بنائی، سب سے پہلے وہاں کے جو غریب جو چائنیز تھے، اسے کہتے ہیں ہم خطئی کہتے ہیں اس کو، وہ آئے. وہ آنے کے بعد صرف ہمارے گھر کے اندر کام کرنے کے لیے آئے تھے. کام کرنے کے لیے پھر آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ چلا. وہ سے کہتے تھے کہ شاید بہت اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ گھر کا صفائی، کھیتی باڑی سارے یہ لوگ کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو بھی بلا لیں، اپنے چاچا کو بلا لیتے ہیں. ایسا کرتے کرتے پھر یہ جو جتنے بھی غریب تھے چائنیز، یہ پھر آ کے ہمارے ملک میں مسلط ہو گئے اور ہمارے ملک میں انہوں نے قبضہ کر لیا. تو پھر ہمارے ملک کو قبضہ کرنے کے بعد جو ہمارے بڑے تھے اس وقت کے، کیونکہ یہ متنازع علاقہ تھا، ہونے کے بعد انہوں نے ہمارے جو بڑوں کو بیجنگ بلایا. بیجنگ بلا کے تو ان سے انہوں نے دستخط کروا کے تو ان کا پھر واپس میں ان کا جہاز انہوں نے کریش کر دیا. ہمارے جو جتنے لوگ تھے تو 1949-50 میں ان کو وہاں پر مار دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر موزوتونگ نے ہمارے علاقے میں آ کے قبضہ کیا. تو ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا ملک ہے، یہ متنازع علاقہ ہے، آپ لوگ تو قبضہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے جو بڑے تھے، جو آپ کے لیڈران تھے، یہ ہمیں لکھ کے دے کے گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس ملک میں قبضہ کریں گے. تو انہوں نے پھر ہمارے زور زبردستی سے ہمارے ملک میں انہوں نے 1949 میں قبضہ کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے.
اس کے بعد ہمارے جتنے بھی جو امیر لوگ تھے، جیسا کہ ہمارا جو پردادا لکڑ دادا تھا، وہ اس وقت کا مذہبی امور کا وزیر تھا، تو اس کو بھی مار دیا گیا۔ اس طرح بہت سارے امیر لوگوں کو انہوں نے مار کے انہوں نے کہا کہ ہماری ایک پالیسی ہے غریب امیر برابر کریں گے، کیا کہ اس بہانے کر کے ہمارے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اس وقت شہید کر دیا تھا 1949 کے قبضہ کرنے کے بعد۔ یہ تک پھر انہوں نے ہماری مسجدوں کو شہید کر دیا، سب سے پہلے وہ ہمارا جو اسلامی طریقہ کار تھا وہ ختم کر دیا۔ تو 30 سال تک انہوں نے اس کو بالکل مکمل طور پر دنیا سے دور رکھا گیا۔ تو 1982 میں 82 اور 83 کے اندر پھر یہ راستہ شاہراہ ریشم، اس سے یہ راستہ کھلا، تو پھر ہمارے جو لوگ آنا جانا شروع کیا۔ ہمارا ملک جو ہے اس میں چائنیز 1960-70 میں 2% تھے۔ ان دہائیوں میں 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 40% ہاں کے اور 60% اوئغور ازبیک تاجک قرغیز ہیں۔ تو اتنے ابھی 3 سال سے ہے کہ رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے یہ کتنی آبادی انہوں نے اپنی بڑھا لی۔ اور ہم جو ہے اس وقت چائنا سے ہماری اوئغور قوم جو ہے وہ چائنا سے ہم آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا زبان، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن بالکل چائنیز سے نہیں ملتے ہیں۔ چائنیز اور قوم ہیں، ہم کوئی اور قوم ہیں، ہم ترک ہیں، وہ چائنیز ہے، نہ ہماری شکلیں ملتی ہیں، نہ ہمارا زبان ملتا ہے، نہ ہمارا کلچر ملتا ہے۔ ہم جو ہے ان سے آزادی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اپنے اپنے ایک مسلمان ملک بنائیں اور اپنی زندگی جو ہے جیسا کہ ہم پاکستان میں ایک آزاد، اس طرح ہم مسلمان بھی ایک آزاد ملک بنا کے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ 1983 کے بعد راستہ کھلنے کے بعد جو ہے نا جی، کچھ لوگ یہاں پر آئے، پاکستان میں آئے، پاکستان سے افغانستان گئے، انہوں نے آزادی تحریک چلائی ہے جو کہ ناکام ہے، اتنی مضبوط تحریک نہیں چلی تھی۔ تو اس کے بعد چائنا گورنمنٹ نے نظر رکھنا شروع کیا۔ تو 2009 کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں۔ 2009 میں اندرونی چائنا کی ایک فیکٹری کے اندر وہاں پر کوئی اوئغور لوگ تھے اور چائنیز مل کر کوئی فیکٹری میں کام کرتے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور چائنیزوں نے ہمارے 7 کے 8 لوگوں کو وہاں پر فیکٹری کے اندر ان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد 2009 میں ہی ایک ارمچی کے اندر ایک مظاہرہ ہوا، بہت پرامن مظاہرہ، باقی ہمارے اوئغور لوگوں نے چائنیز جھنڈا لے کے مظاہرہ کیا ہے۔ تو مظاہرہ کرنے کے بعد اسی رات کو جو ہے تقریباً 200 لوگوں کو چائنا گورنمنٹ نے شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملات سے چائنا گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ پہ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو اوئغور نے یہ دہشت گرد ہیں۔ دراصل اس میں اوئغوروں کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ چائنیز لوگ سینکڑوں کے حساب سے چائنیز لوگ جو اندرونی چائنا کی فیکٹری میں ہمارے لوگوں کو مارا ہے، سرعام مارا ہے اور وہ لوگ وہیں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس پہ پھر چائنا نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان پہ چوری کا الزام لگایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ارمچی کے اندر ایک پرامن احتجاج جو ہر کسی کو اختیار ہے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے، لیکن چائنیز گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہماری پالیسی کے اندر یہ احتجاج نہیں ہے۔ اب لوگوں نے احتجاج کیوں کیا؟ پھر ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اسی رات کو، اور 200 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اسی رات کو شہید کیا ارمچی کے اندر۔ اس کے بعد ایک یہ ڈاؤن شروع ہوا ہے۔ اب 3 سال ہو گئے ہیں اس وقت پورے چائنا کو جو ہے نا ارمچی، کاشغر، ہمارا جو اس ترکستان کے اندر انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ نہ کسی کو جانے کی اجازت ہے، نہ کسی کو کال، نہ کسی کو فون، نہ کوئی تجارت، نہ کسی سے ملنے کے کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو شی جن پنگ کی گورنمنٹ آئی ہے چائنا حکومت میں آنے کے بعد، یہ 3 سال سے یہ سب کچھ واضح ہے اس وقت چائنا ہماری اوئغور قوم پر کتنا ظلم کر رہی ہے۔ وہاں پر ہر چیز، نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، ہر چیز جو شرعی جو چیز تھے نا وہ پابندی لگا دی تھی۔ تو ہمارے جو پردادا تھے یوسف حاجی، ان کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ ہمارے بہت سارے خاندان وہاں آباد ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو 2016 کے بعد جتنے بھی ہمارے جو اوئغور ہیں ان سب کا جو ہے نا پاسپورٹ وغیرہ انہوں نے ضبط کر لیا ہے، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
تو اس دوران ہمارے والدہ محترمہ فوت ہو گئی 2017 میں 16 میں ہی، تو فوت ہو گئے. تو ہماری خالہ ماموں وغیرہ آئے تھے افسوس کرنے کے لیے. جب وہ واپس گئے ہیں، وہ واپس جانے کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا. تو آپ پاکستان کیوں گئے ہیں؟ تو آپ پاکستان جا کے اپنے رشتہ داروں سے کی ملاقات کی کہ ان کو حراست میں لے لیا. آج تک 3 سال سے ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ کس حال میں ہیں، وہ کہاں ہیں، تو ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہے. آخری بار ان کا فون آیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کال نہیں کرنی، ہم پہ گورنمنٹ سے بہت پریشانی ہے، ہمیں بہت انہوں نے نظر پہ رکھا ہوا ہے، ہمارا پاسپورٹ انہوں نے کھینچ لیا ہے. تو اس کے بعد ہمارا ان سے 3 سال سے ہمارا ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ کس حال میں ہیں، وہ کس حال میں ہیں. کیونکہ ہم نے کچھ خالہ کی جو بیٹی کے بارے میں معلومات ہوئی تھی کہ ان کو چائنا گورنمنٹ ان کو اندرونی چائنا لے کے چلے گئے ہیں. اب اندرونی چائنا لے جا کے انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ہمارے جو عورتیں ہیں حجاب پہنتے تھے، اپنے کلچر کے کپڑے ثقافت والے کپڑے پہنتے تھے، سب کاٹ کر کے ان کو جو ہے نا شارٹ کٹ اور پینٹ کے اندر لے آیا. تو ہمارا جو شرعی نظام ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں کوئی ایسا کام وہاں پر جو نام ہمارا نام محمد وہ رکھنے نہیں جا رہا. عائشہ نام، فاطمہ نام، جو بھی نام ہے ان کا نام مٹا دیا گیا. ان کا نام جو چائنیز زبان میں رکھا جا رہا ہے. تو اتنا تشدد، اتنا ظلم تاریخ کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا. جو کہ تشدد اس وقت سب سے بڑا ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں چائنیز ہیں ان کو جو ہے ہمارے جو عورتیں ہیں اور عورتیں ان سے شادی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور نئی پالیسی بنائی ہے کہ رشتہ دار، ہر چائنیز آپ کا رشتہ دار ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر اگر ایک عورت ہے تو ایک چائنیز مرد کو ہمارے گھر کے اندر داخل کر دیا جائے گا کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اب وہ چائنیز جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے باہر سے کھانا لے کے آتا ہے، مرضی سے وہ چیزیں لے کے آ رہا ہے، اس عورت کو کھانا پڑے گا. اگر جس گھر کے اندر عورت نہیں ہے مرد ہے اس کو چائنیز لڑکی دیا جائے گا کہ یہ آپ کا کھانا، آپ کا جو ہے نا آپ کا یہ رشتہ دار یہ آپ کے ساتھ رہے گا. حتیٰ کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمارے میڈیا میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک بستر میں سوتے ہیں. اگر آپ بستر میں نہیں سوئیں گے تو وہ کہے گا جی آپ جو ہے نا جی ریاست کے ساتھ آپ جو ہے نا ریاست کا حکم ہے آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کا بھی سزا ہے. ہماری عورتیں، ہمارے بہت سارے عورتیں، غریب عورتیں، ہمارے غریب نہیں مجبور عورتیں ہیں، یہ چائنیز کے ساتھ سونے پہ مجبور ہیں. اگر وہ نہیں سوتے ہیں اس کا بھی سخت پہ سخت سزا ہے. وہ ہمارے مرد جیل کے اندر ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو ساتھ سلانے پہ مجبور کر رہی ہے یہ چائنا گورنمنٹ. اس وقت ہمارے اندازہ کے مطابق 25 سے 30 لاکھ ہمارے جو اویغور قوم ہیں وہ اس وقت ایک کیمپ کے اندر اس لیے بند ہیں کہ ان کو آزادی، مذہبی آزادی ختم کر کے ان کو کمیونسٹ بنایا جائے. پاکستان کے ہمارے بہت سے تاجر لوگ ہیں، ہمارے کچھ برادری کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں اورمچی کاشغر کاروبار کے عرض میں، وہ ہمیں آ کے ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ وہاں کے حالات احوال بتاتے ہیں. وہاں کے حالات احوال ایسے ہیں کہ سب مسجد بند ہیں، کسی مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو سنا ہے کہ مسجد کے اندر انہوں نے جسو کلب بھی بنایا ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مسجد کے اندر انہوں نے اپنا جھنڈا لٹکایا ہوا، کمیونسٹ پارٹی، کمیونسٹ حکومت اپنے نے چائنیز جھنڈا لہرایا ہوا ہر مسجد کے اندر. اور ہر مسجد کے اندر اور شی جن پنگ جو ہے چائنا کا صدر، اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. ہم تو اللہ کو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، شی جن پنگ کی تصویر ہمارے تو تصور میں بھی نہیں ہے کہ ایک تصویر مسجد میں ہو. جو مسجد ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے. خاص جو بڑے بڑے مسجد ہیں جنہوں کو انہوں نے دکھانا ہو تو وہ مسجد ہیں. باقی چھوٹے گاؤں کے مسجد یا شہر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسجد ہیں سب کو شہید کر کے وہاں پر ڈسکو خانہ کلب بنا دیا گیا ہے. وہاں پولیس مکمل طور پر کنٹرول کرتی ہے. اب جیسے کہ بڑی مسجد ہے عیدگاہ مسجد کاشغر کے اندر، وہ ہر نمازی پہ نظر رکھتی ہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. جب کوئی نماز پڑھ کے آ جائے غلطی سے اس کو وہاں ہی حراست میں لے لیا جاتا ہے. ہر بندے جو ہے نا پولیس کی ہر نگرانی کے میں وہاں وقت زندگی گزار رہے ہیں. اویغور قوم سے زبردستی ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہر اویغور سے، ہر بندے سے، اور ان کا بایو میٹرک لیا گیا. ان کو پھر ایک کارڈ دیا گیا. اس کارڈ کے اندر ان کی جو ہے نجی زندگی، ان کی دینی جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہے. جہاں بھی یہ جاتے ہیں اس کارڈ کو چیک پوسٹ کے اندر، چیک پوسٹ میں دن میں 2-3 دفعہ چیک کیا جاتا ہے ان کا. تو اگر وہ فیول لینے جاتے ہیں گاڑی کے لیے
تو اس کے لیے بھی ان کو وہ دکھانا پڑتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کو دیا جائے نہ دیا جائے، جا کے حتیٰ کہ سپر مارکیٹ میں شاپنگ لے جاتے ہیں، وہاں بھی ان کو چیک کیا جاتا ہے، جب چاہے کسی چیک پوسٹ پہ بھی ان کو بلا کے ان کا وہ کارڈ چیک کرتے ہیں، یہ محفوظ ہے کہ ہم محفوظ ہے کہ نہیں، اس بندے کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ جن کے پاس ریکارڈ ہے تو وہ تو چلے جاتے ہیں، جن کا ریکارڈ نہیں ہے اس کو وہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو 24 گھنٹے جو ہے نا پولیس کے نگرانی میں۔ اس کے بعد کاشغر کے اندر جو ہمیں معلومات ملی ہے، ایک چابی آپ کے پاس ہے گھر کا، ایک چابی پولیس والوں کے پاس ہے، وہ جب چاہے رات ہو دن ہو وہ آ کے آپ کے گھر کی تلاشی وہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جائے-نماز، قرآن، کوئی ایسے کوئی حدیث کتاب یا کوئی ایسا آپ کو موبائل کے اندر کوئی ایسی چیز پکڑے جائیں تو فوراً گرفتار کر کے اس کو کیمپ کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو کزن ہے عبدالحکیم اس کا نام ہے، اس کی ہمشیرہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی تھی بیسمنٹ میں تہہ خانے کے اندر چھپ کے، جو چائنا گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلامی تعلیم دے رہے ہیں، ابھی تک ان کے جو بھائی ہیں عبدالرحیم وغیرہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جو ہمیں ان کے بارے پتہ چلا ہے کہ صرف اسلامی تعلیم قرآن پڑھانے کے وجہ سے چائنا نے اس کو 20 سال قید کی سزا سنا دی ان کو۔ ہمارے جو بزرگ ہیں یا مسجد امام جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو داڑھیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کو جو نا اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مادری زبان اوئغور وہ اوئغور زبان میں اپنے گھر کے اندر یا اپنے باہر کسی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مکمل طور پر جو ہے ہمارے جو نئے بچے ہیں 18 سال سے کم عمر بچوں کو جو ہے مکمل طور پر انہوں نے مذہبی آزادی، مذہب کے اوپر نماز یہ کرنے پر پابندی ہے وہاں پر۔ جو ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو جو ہے نا اسکول یتیم خانہ اسکول کہتے ہیں، وہاں پر ان کو ڈال دیا گیا، پھر یہ یتیم خانے لے جاتے ہیں، پھر یتیم خانے میں لے جا کے ان کو پھر وہ تربیت کر رہے ہیں ان کو، تو وہ پھر یتیم خانے میں ہی رہتے ہیں۔ اس کا ماں باپ سے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک دن اجازت ہوتی ہے کہ وہ آ کے یتیم خانے میں آ کے اپنے بچوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، جو کہ باہر ہیں، جو اندر ہیں اس کو تو ملاقات ہو نہیں سکتی ہے، جو باہر ہیں وہ بھی آ کے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کرنے کے لیے ان کو اجازت ملتی ہے۔ ہمارے اپنے وہاں پر رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے وہاں پر ماموں وغیرہ ہیں، ان خبر کے مطابق ابھی تک ہمارے بچوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو پائی ہے، تو یتیم خانے میں ان کو لے گئے، کیونکہ وہ بھی اس کے کیمپ کے اندر تھے، کیونکہ میرے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ آئے تھے، وہ پاکستانی ہیں، انہوں نے ہمیں انفارمیشن دیا کہ وہاں پر یہ حالات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں آپ کے جو وہاں پر جو مقامی اوئغور ہیں سب کے بچے اس وقت کیمپ کے اندر یتیم خانے کے اندر ہیں، وہ ان کو پالتے ہیں، وہ ان کو تربیت کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کو کیا تربیت کیا جا رہا ہے، ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ بچوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے شروع دن سے ہی بچوں کو انہوں نے چائنیز کمیونسٹ کا ان کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے ہو کے مسلمان نہ بڑھے، اپنا جو نا اسلامی نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھ سکیں، جو ان کو جو ہے اپنے انڈر کر لیے انہوں نے۔ اس وقت جو بندہ فوت ہو جائے ان کو نماز زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، 18 سال سے کم بچے کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، اب تو کسی کو بھی مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ قانون تھا کہ 18 سال سے کم بچے مسجد نہیں جا سکتے ہیں، تو اب جو ہے 18 سال کیا بڑے عمر کے بندے بھی ہیں ان کی داڑھیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ وہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو، ہمارے بہت سارے علماء، ہمارے بہت سے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر ایک کیمپ کے اندر ہی شہید بھی کر دیا ہے، وہ بھی دنیا میں خبریں پھیلی ہیں۔ تو اگر اس کے بعد وہ اتنے معذور کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے باہر نکلتے ہیں تو 2 مہینے 3 مہینے زندہ رہتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، کہ ان کو ایسا دوائی دی جاتی ہے، ان کو ایسا کوئی عمل کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ بیچارے مرد جو ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے بھائی ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں پر ہی، وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ خود بخود مر جاتے ہیں۔ تو پھر مرنے کے بعد ان کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر چائنیز خود دفن کرتے ہیں۔ آپ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ چائنا کیا ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے۔ ہم بھی کہ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، چاہے کشمیری انسان ہے، فلسطینی انسان ہے، جس کے بارے میں بات کر رہی ہے، ہم دنیا سے اپیل کرتے ہیں کیوں ہمارے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں ہم انسان نہیں ہیں؟ اب کیوں ہر چیز چائنا اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے؟ کوئی ملک بولتا ہے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، وہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ آج تک تاریخ کے اندر جو چائنا بتا دے کوئی دہشت گردی کچھ چیز وصول ہوا ان سے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف اور صرف ایک بہانہ
ہماری uyghur قوم کو تباہ کرنے کا، ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کا، ہماری ثقافت کو تباہ کرنے کا، ہمارے مذہب کو تباہ کرنے کا انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے، جو شی جن پنگ گورنمنٹ نے خود دی ہوئی ہے کہ شی جن پنگ حکومت ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہے۔ صرف اور صرف وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں دنیا کے ساتھ کاروبار کروں، جو لوگ آپ کے مطابق چلتے ہیں، کمیونسٹ کے ذہن کے مطابق، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب چھوڑ سکیں، آپ اس کو قتل کر دیں، جو کہ دن رات ہمارے uyghur لوگوں کو یہ قتل کر رہا ہے۔ یہ چاہنے کا تاریخ پہلے بھی تھا، یہ چاہنے کا تاریخ آج بھی وہ دہرا رہا ہے۔ پہلے موضوعوں تھا، لیکن یہ جو حکومت آیا اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی، جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اتنا ظلم کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ۔